اتنے بےحس ہو گئے ہیں کچھ لوگ جن معاشروں کا میں جو دل چاہتا ہے سزائیں نہیں ہوتی صدف عبدالجبار، اس معاشروں میں ایسا ہی ہوتا ہے. وہ نور مقدم کے معاملے کا کیا ہوا؟ کچھ ہوا ابھی تک؟ جب تک میڈیا پہ چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں، اب اللہ تعالیٰ، میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ یہ ریاست اس معاملے میں مدعی بنے، کیونکہ اس کی بچی کی والدہ کو تو پریشرائز کر کے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں میڈیا کی توجہ اس پہ سے ہٹی تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. اس کو یہ ہے کہ مقدمہ درج ہو گیا، گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی. مجھے انصاف نہیں ملنا. وہ اتنا مایوس ہے سارے سسٹم سے، لیکن افسوس ہے کہ یہ واقعات پے در پہ ہو رہے ہیں، سالوں سے ہو رہے ہیں، اور ہم نے ابھی تک ان کو روکنے کے لیے وہ خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جس سے ہم یہ سمجھیں کہ چلیں جی کچھ حد تک کمی آئی ہے. اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں. اچھا، کچھ اور واقعات کا بھی تذکرہ کر لیتے ہیں جی. یہ جو ہیراسمنٹ کے واقعات ہیں، کراچی کا ہم نے ایک واقعہ شامل کیا تھا، آپ کو بتایا تھا کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے، ماسک لگا ہوا تھا اور وہ خبیث آدمی، کیا ہوا تھا اس کا؟ وہ پکڑا گیا تھا نہیں ہوا تھا بھائی؟ اس کا خاکہ تیار ہوا، پتہ مختلف لوگوں کو اس شبے میں پکڑا گیا، لیکن ابھی تک ہمارے پاس حتمی رپورٹ یہ نہیں آئی کہ اصل شخص پکڑا گیا کہ نہیں پکڑا گیا، کیونکہ ہی واز ویئرنگ ماسک. اور صرف ایک فوٹیج سامنے آئی تھی جس میں وہ واقعہ نظر آیا تھا. اب یہ بتایا جا رہا ہے جس طرح کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، اور خواتین کو ہراساں کرنے کا، خاص طور پر جو راہ چلتی خواتین ہیں، کیونکہ جو گاڑی کے اندر کا واقعہ تھا، اس کے بعد اسلام آباد کا واقعات کا بھی تذکرہ کر چکے ہیں. یہ لاہور کا واقعہ ہے، مطلب باہر چلتی لڑکی جی بھلے وہ عبایا پہنی ہو. ہمارے بڑا کرٹیسائز ہوتا ہے جی اس نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے تھے اس لیے اسے چھیڑا، وہ ایسے نکلی کیوں، اس نے دوپٹہ کیوں نہیں سر پہ لیا ہوا تھا. لیکن ایسی لڑکیوں کے بھی واقعات آ رہے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مکمل با پردہ عبائے میں موجود خواتین، اس کے باوجود ان کو اس طریقے سے ہراساں کرنا اور پھر ان لوگوں کا بچ کے نکل جانا، ان کو کوئی نہیں پکڑ رہا. اور اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج آ جاتی ہے، لیکن سب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوتے ہیں، خاکے بن جاتے ہیں، پکڑا کوئی نہیں جاتا. میں یہی حیران ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. احمد کوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا جان لیتے ہیں. احمد، یہ کوئی مضافاتی علاقہ لگ رہا ہے، یہ کس جگہ یہ واقعہ پیش آیا، کیا ہوا ہے یہ، اور کیا ملزم کا کچھ پتہ چل سکا ہے؟ دیکھیں اشفاق، یہ لاہور کا علاقہ تھانہ قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا، اور اس طرح کے تھانے میں جو پولیس کی مدیت میں مقدمہ بھی ملزم کے خلاف درج ہو گیا، لیکن ملزم نے ماسک اپنے منہ پر جو ہے منہ چھپانے کے لیے پہنا ہوا ہے، اور جو اس کی موٹر سائیکل ہے اس کی نمبر بھی پلیٹ بھی نہیں ہے. تو خاتون کی طرف سے تو یہ مقدمہ درج نہیں ہوا، لیکن جیسے یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ خاتون کو ہراساں کرنے کی، اس کو پریشان کرنے کی، سنسان گلی میں موٹر سائیکل والا جو اس طرح کر رہا ہے اس کو ہراساں، تو پھر تھانے میں جب رپورٹ ہوئی بات، پھر پولیس نے اپنی مدیت میں یہ مقدمہ درج کیا ہے. نامعلوم ملزم کے خلاف ہوا ہے مقدمہ درج، اور مقدمہ میں جو متن ہے اس میں موٹر سائیکل کا بھی نمبر مینشن نہیں ہے، وہ بھی نامعلوم ہی موٹر سائیکل جو ہے وہ مینشن کی ہے. تو ابھی تک ملزم کے خلاف کارروائی تو نہیں ہوئی، لیکن پولیس کو ڈھونڈ رہی ہے. اور آپ نے بات کی اشفاق کے جیسے کہ اسلام آباد میں ہوا، کراچی میں ہوا، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور میں صرف یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ لاہور میں رواں ماہ میں ہی دوسرا واقعہ ہے. اس سے قبل تھانہ مسلم ٹاؤن کی حدود میں بھی واقعہ پیش آیا تھا کہ خاتون کو ہراساں کیا تھا ایک رکشہ ڈرائیور نے، اور رکشہ ڈرائیور نے خاتون کو ہراساں کیا، اس کا باقاعدہ جو لباس تھا وہ نوچا، اور اس کو ہراساں کرنے کے لیے رکشہ ڈرائیور نے موبائل کے اندر ایک مووی لگائی اور سامنے رکھ دی، اور مووی لگا کے وہ خود رکشے کو ٹھیک کرنے لگ گیا اس بہانے سے کہ جس طرح وہ بہت طریقے کے ساتھ جو ہے خاتون کو ہراسمنٹ کر رہا تھا خاتون کی. لیکن خاتون نے جو ہے ویڈیو باقاعدہ طور پر لاہور میں تو باقاعدہ اس حوالے سے پراپر ہم نے دیکھا مختلف فورسز بنائی گئی، ڈولفن فورس ہے، مختلف ہیں، وہ ایکشن لیتی گئی نظر آئی، کہیں پہ ایکٹیو نظر آئی عمر کوکر؟ جی بالکل، دیکھیں جس طرح کہ اب یہ جو ہوا ہے واقعہ، اس کے اوپر تو پولیس کی طرف سے بھی مقدمہ درج ہے لیکن کارروائی نہیں ہوئی. لیکن جس واقعے کا میں ذکر کر رہا تھا تھانہ مسلم ٹاؤن کی حدود میں جو ہوا تھا، اس کے اوپر یہ سی سی ٹی وی کیمرہ جو سیفٹی کے ہیں وہ کام آئے، اور جو ہماری تحقیقاتی ادارے ہیں انہوں نے بڑا اچھا ہی اس پہ رول پلے کیا، اور رکشہ ڈرائیور کو اس کے نمبر کے تھرو اس کو جو ہے وہ ٹریس آؤٹ کیا، اور نہ صرف ٹریس آؤٹ کیا بلکہ اس رکشہ ڈرائیور کو باقاعدہ طور پہ تھانہ جو مسلم ٹاؤن پولیس ہے انہوں نے اس کو گرفتار بھی کیا. اور اس کیس کا ملزم گرفتار ہو گیا، لیکن جو اب یہ ساتھ ہی دوسرا کیس آ گیا ہے، ابھی اس کے حوالے سے ملزم کی گرفتاری نہیں ہوئی. جو گرفتاری ہوتی ہے عمر، ذرا یہ بتا دیں اس میں کیا دفعات لگتی ہیں، کیا الزام لگتا ہے ملزم پر؟ دیکھیں خاتون کو ہراساں کرنے کے حوالے سے جو ہراسمنٹ ایکٹ ہے وہی مقدمے کا جو ہے وہ ایکٹ لگایا جاتا ہے، لیکن
اس کے علاوہ اصل چیز یہ ہے کہ جو ملزمان ہیں وہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اپنا چہرہ چھپا لیتے ہیں اور جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں عموماً ان کی موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ نہیں ہوتی، یا پھر جن کی موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ ہو گیا، جس طرح رکشہ ڈرائیور کا نمبر تھا رکشے کا سامنے آ گیا، تو اس طریقے سے پولیس کو بھی آسانی ہوتی ہے کہ وہ ٹریس کر لیتے ہیں. لیکن ان واقعات میں جو ہے وہ اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے دیکھنے میں. چلیں ٹھیک ہے، لیٹ سی کہ کس طریقے سے یہ چیزیں آگے پین آؤٹ ہوتی ہیں، کیونکہ قانونی موشگافیوں کا فائدہ اٹھا کے لوگ بچ بھی جاتے ہیں. اس سے پہلے جو تواتر سے واقعات ہوئے ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں. رکشے میں خواتین کو چھیڑا گیا، پھر مینار پاکستان کا واقعہ بھلے کنٹروورشل ہو جو بھی ہو، لیکن وہاں پر بھی یہ لوگوں کی جانب سے یہ حرکتیں کی گئی. کیوں ہو رہا ہے یہ ہمارے جنہوں نے تحفظ فراہم کرنا ہے وہ ایکٹیو نظر نہیں آئے مینار پاکستان. اور ہماری کافی سارے ایشوز ہیں جی جن کے اوپر بات کرنا ضروری ہے. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور ظاہر ہے کہ کافی چیزوں پر رہنمائی بھی فرماتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ایک ایسا شرمناک واقعہ ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور یہ اب تواتر سے ہو رہا ہے. کراچی ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، کہیں پر بھی یہ چیزیں بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں. ریاست کا کردار اپنی جگہ اس میں موجود ہے، لیکن باقی یہ واقعات کے ہونے کی وجہ کیا آپ کو دکھائی دیتی ہے اتنے تواتر سے؟ دیکھیے میرے خیال میں تو دو بہت اہم باتیں ہیں جو اس میں ڈسکس کرنی چاہیے. پہلی تو یہ ہے کہ جب یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں تو قانون ان کو قرار واقعی سزا نہیں دیتا. بالکل. ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قانون جو ہے اس کے اندر بہت سے لوپ ہولز ہیں، اور ان لوپ ہولز میں سے ایک لوپ ہول یہ ہے کہ جو صاحب اثر لوگ ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے آپ دیکھیں قتل کے مقدمات کے لوگ بھی بالکل بچ جاتے ہیں. تو ایک تو سب سے اہم بات ہے کہ جس معاشرے میں آدمی انصاف کا دروازہ کھٹکھٹا نہ سکتا ہو اور اس کو انصاف نہ مل سکتا ہو، وہاں پھر کرمنل جو ہے وہ دندناتے پھرتے ہیں. اب اس میں میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جو ایکچولی صاحب اثر اور صاحب اختیار ہیں، اوپر سے قانون والے ہمارے جو بڑے. یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں بھی پھر قانون کا کوئی ڈر نہیں ہے. انہوں نے اپنی آئیڈینٹی چھپائی، ماسک پہنا ان لڑکوں نے، اور لڑکیوں کو اس طرح سر عام راہ چلتی لڑکیوں کو انہوں نے چھیڑنا شروع کر دیا، ہراساں کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ قانون کا انہیں پتا ہے کہ قانون کے ہاتھ ان تک نہیں پہنچیں گے. جی اہم بات یہ ہے کہ نظر ہے ایک راہ چلتی لڑکی ہاتھ پکڑ لیتا کچھ ہاتھ اس کو کہاں پہ لے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب ویل ٹرائی ٹو ریکنیکٹ یو، کیونکہ آواز آپ کی ہم تک صحیح طرح سے نہیں پہنچ پا رہی ہے، تو دیٹس اے کاز اے کنسرن. لیکن بات دل یہی ہے صدف جو میں تذکرہ کر رہا تھا کہ جب ایسے واقعات ہوں گے، جب لوگوں کو پتا ہوگا کہ دل گیٹ اوے ود دیٹ. وہ جو واقعہ تھا کراچی والا وہ ٹیسٹ کیس تھا بیسکلی، اس میں اس شخص کو پکڑا جاتا، اس کو پھر سزا دی جاتی. ایک تو قوانین بھی ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جی 10 دن میں چھوڑ دیا، 15 دن میں چھوڑ دیا، 2 مہینے میں چھوڑ دیا. جب وہ جیل میں سڑے گا نہیں جب تک، یا اس کو سزا نہیں ہوگی، دوسروں تو عبرت نہیں پہنچے گی.